روزے سے پہلے شادی، زکوٰۃ و حج سے پہلے شادی، یہاں تک کہ انسان دنیا پر نہیں آیا تھا اس سے پہلے یہ عبادت آ گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا۔ کہاں پیدا فرمایا بولو؟ جنت میں۔ اگر بولو گے تو میری نیند بھاگ جائے گی، جاگا ہوا ہوں مسلسل، مجھے پوری امید ہے، سمجھے؟ کہاں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جنت میں۔ ابھی دنیا پہ نہیں، کوئی انسان نہیں آیا۔ انسانوں کی دنیا سے پہلے اس دنیا پر جنات آباد تھے۔ کون آباد تھے؟ جنات۔ تم آہستہ بولو۔ پوتے آ گئے سب، دادا سو رہے ہیں گھر پہ، توجہ رکھیں۔ کیوں بیٹا مزہ نہیں آ رہا ہے؟ کیوں ٹوٹ کے جا رہے ہو؟ ہاں نہیں، مجھے امید۔ اب تم چپ جاؤ، تم چپ جاؤ، تم مت چپ، ورنہ تمہیں دیکھ کے آدھے اور بھاگ جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا، ایک مرد ہوئے۔ جنت میں کسی چیز کی کمی تھی؟ بولو نہیں نا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک عورت کو جنت میں پیدا کیا، جس عورت کا نام حضرت حوا ہے۔ دونوں کی شادی کہاں ہوئی؟ جنت میں۔ اللہ اللہ، جنت میں سب سے پہلی شادی جنت میں۔ توجہ رکھنا، جب جنت میں شادی ہوئی، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا، حکم ہوا، اے میرے بندے، موبائل پہ بات کر رہے گا کوئی؟ اے میرے بندے، یہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے ساتھ ان کا نکاح ہوا، تمہارے لیے جائز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ہاتھ لگانا چاہا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے رکوا دیا، کہ پہلے مہر ادا کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلا نکاح جنت میں ہوا، سب سے پہلا نکاح، اس وقت سے اٹھا کے لا رہا ہوں اور اب تک آؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا پہلے مہر ادا کر دو۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ مہر کتنے ہوں گے؟ 10 لاکھ ہوں گے، 1 لاکھ ہوں گے، 50,000 ہوں گے۔ اچھا میں پوچھوں، جنت میں سکہ کون سا چلتا تھا؟ اس وقت نہ سعودی عرب بنا تھا، نہ امریکہ بنا تھا، نہ ہندوستان بنا تھا، تو روپیہ کہاں کا چلتا تھا؟ حضرت آدم کے مہر میں کتنے روپے تھے اور روپیہ تھا؟ روپیہ تو تھا ہی نہیں۔ اللہ اللہ، تو پھر مہر میں کیا بنا؟ آج ہمارے یہاں مہروں پہ جھگڑا ہوتا نا، 10 لاکھ کی شادی کر لیتے ہیں اور 1 لاکھ پہ آ کے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جو مہر دینا تھا، وہ مہر میں بندہ کیا، کیا روپیہ کیا پیسہ؟ کوئی روپیہ پیسہ نہیں۔ پھر مہر میں کیا تھا؟ سنو، سننے کے بعد قرآن کی تفسیر پڑھو گے تو پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلا نکاح، اس میں ڈھول تاشے گاجے باجے نہیں ہوئے،
اللہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا جن فرشتوں نے ہاتھ روکا کہ یہ بتا مہر میں ادا کیا کروں، تو پتا فرشتوں کو بھی نہیں اللہ مہر میں کیا ادا کرے پتا فرشتوں کو بھی نہیں۔ اب کیا کرے؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے مولا پروردگار مہر کیا ہوگا، مہر کیا ہوگا یہ بتا دے۔ اللہ اللہ میرے رب نے فرمایا فرشتوں سنو، سب سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ جن کے لیے میں نے کائنات کو بنایا، کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا، اسی میرے محبوب پر 11 مرتبہ 17 مرتبہ، ایک روایت میں آیا 4 مرتبہ درود شریف پڑھ لے مہر ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرے رسالت مسجد اعلی حضرت جشن شادی حضرت علامہ سید مقبول رحمان شاہی۔ مہر میں کیا تھا؟ درود۔ تو ہماری اور ہم اور آپ سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، بے شک تو ہماری اور آپ کی گھٹی اور مہر میں ہی درود ہے۔ جی اب جو لوگ درود سے نفرت کرتے ہیں سمجھ لو کون ہوں گے، درود و سلام سے جو نفرت کرتے ہیں۔ اللہ اللہ سنو، حضرت آدم علیہ السلام کا مہر نبی پر درود شریف، نکاح ہو گیا۔ توجہ رکھنا، سب سے پہلا نکاح۔ اب حضرت آدم سے اور کہا گیا، کیا کہا گیا؟ حضرت آدم سے کہا گیا اور حضرت حوا سے کہا گیا۔ قرآن میں توجہ رکھنا، اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ جنت کی ساری میوہ ساری چیزیں تمہارے لیے کھاؤ پیو، مگر یہ ایک درخت ہے اس کے پاس مت جانا، بے شک اسے مت کھانا، اس کے قریب تک مت جانا۔ وہ گیہوں کا درخت ہے، کس کا بولو؟ کہا اس کے قریب مت جانا۔ اب حضرت حوا کے پاس شیطان آیا، اس نے کہا ارے سب سے اچھی غذا تو یہی ہے، اس کو چکھ کے دیکھو، کھا کے، کہ نہیں اللہ نے فرمایا۔ تو پھر اس نے کیا منطق چلی، اس نے کہا اللہ نے فرمایا ولا تقربا، ولا تاکلا نہیں کہا، جی یہ کہا اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ، تم مت جاؤ، میں توڑ کے لائے دیتا ہوں، کھا لو۔ بہرحال وہ انہوں نے گیہوں کا دانہ کھایا، یہ خطا اجتہادی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سزا میں دونوں میاں بی بی کے جنتی جوڑے جو پہنے تھے، لباس پہنے تھے، وہ دونوں جوڑے اتار دیے۔ اللہ توجہ رکھنا، میں گہرائی میں چل رہا ہوں، تفسیر۔ یہ ناخون دیکھ رہے ہیں، ناخون یہ والے جو ہیں، یہ اسی کی علامت اور پہچان رہ گئی ہے۔ جتنا انسان بڑھتا تھا اتنے کپڑے بڑھتے تھے، نہ میلے ہوتے تھے نہ گندے ہوتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے اتار دی۔ اللہ اللہ جیسے ہی وہ اتارے، اب جنت میں تیسرا کوئی انسان نہیں، دونوں میاں بی بی بغیر کپڑوں کے حضرت آدم آ گئے۔ جنت میں بڑے بڑے درختوں کے بڑے بڑے پتے جیسے ہاتھی کے کان اور ان کے پلے سے تھے جیسے مٹکے۔ تو انہوں نے سوچا، حضرت آدم نے سوچا میں اپنا جسم چھپا لوں، ایک درخت کی طرف حضرت آدم گئے کہ میں اس کے پتے توڑ کے جسم چھپا لوں۔ وہ درخت پیچھے کو ہٹ گیا، دوسرے کے پاس گئے وہ بھی ہٹ گیا، تیسرے
اور 5 پتے حضرت حوا کو دے دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ 5 ماشاءاللہ. پتوں سے ان کا جسم چھپا. اشارہ ملتا ہے, معلوم ہے یہ کفن کے کپڑے کس کے بولو. جب مرد اگر دنیا سے جاتا ہے تو اس کے کفن کے کپڑے 3 ہوتے ہیں, اور جب عورت دنیا سے جاتی ہے اس کا جسم چھپانے کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں. تمہیں تو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کفن میں کتنے کپڑے ہیں. بہت ساروں کو مردے کو غسل دینے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہوتا, یا ہوتا ہے بولو. بہت سارے کم لوگ اجی یہ تو چھوڑو, نماز جنازہ کا ہی طریقہ معلوم نہیں ہوتا. 5 پتوں سے حضرت حوا کا جسم چھپ گیا. اللہ اللہ دونوں نے اپنا جسم چھپا لیا. اور اب جسم چھپا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک درخت کو بلایا. سننے کی بات ہے, بڑے نقطے کی بات ہے. ایک درخت کو بلایا, کہا ادھر آؤ. وہ درخت آیا, کہا تم نے میرے آدم, میرے نبی, میرے نیک بندے حضرت آدم کو تم نے پتے کیوں نہیں دیے, پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو اس درخت کا جواب کیا تھا؟ وہ درخت کہنے لگا مولا پروردگار, حضرت آدم نے چھوٹی سی خطا کی تھی, خطا اجتہادی کی تھی, تو ان کا جنتی لباس اتار لیا. اگر ہم پتے دے دیتے تو ہمیں جنت سے پار کر دیا جاتا, ہمارا کیا ہوتا؟ اے اللہ, ہم تجھ سے ڈر رہے تھے, تجھ سے کانپ رہے تھے, اس لیے ہم نے پتے نہیں دیے. دوسرے کو بلایا, اس نے بھی یہی جواب. تیسرے کو, اس نے بھی. سارے درختوں نے یہی جواب دیا. اب بلایا جاتا انجیر کو. انجیر کھاتے ہو نہیں کھاتے؟ اس کو عربی میں 3 بولتے. کیا بولتے؟ 3. التین. اللہ سنو, اس کو بلا ادھر آؤ. وہ بھی آ گیا. کہا تم نے پتے کیوں دیے؟ کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے تھے؟ تم مجھ سے خوف نہیں کھاتے تھے؟ تم مجھ سے نہیں لرزتے تھے؟ پتے کیوں دیے؟ اس کا جواب سنو. اور رات کا 1 بجنے کو جا رہا, تم محبت سے یہاں بیٹھو, تم اپنی محبت دیکھ لینا, مچل جاؤ گے انشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت نے پتے دیے اس سے پوچھا گیا تم نے پتے کیوں دیے؟ تو وہ درخت کہنے لگا مولا میں نے بھی پتے نہیں دیے, میں نے بھی نہیں دیے. جب اتنا کہا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پتے نہیں دیے. اللہ نے فرمایا ارے تم جھکے کیوں تھے؟ آدم کو دیکھ کر کے جھکے تھے, نیچے کیوں آئے؟ تو کہا مولا میں آدم کو دیکھ کر کے نیچے نہیں آیا, انہیں دیکھ کر کے نہیں جھکا, پھر کسے دیکھ کر کے جھکے؟ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو سننے کی بات ہے, وہ جنتی درخت کہنے لگا مولا جب میرے سامنے حضرت آدم آئے میں نے ان کی پیشانی کو دیکھا تو اس پیشانی میں نور محمدی تھا, اس نور محمدی کی تعظیم میں جھک گیا, میرے پتے توڑ لیے. جب اتنا کہا اللہ کو یہ عطا اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, تو جب میرے محبوب کی تعظیم کے لیے جھکا تو میں تجھے اتنا بلند کروں گا, اتنا بلند کروں گا, میں تیرا ذکر قرآن میں کروں گا. اگر میرے محبوب کا امتی دکان میں قرآن پڑھے گا تو تیرا چرچا ہوگا, مکان میں پڑھے گا تیرا چرچا ہوگا, امام مصلی پر پڑھے گا تو تیرا چرچا ہوگا. تم نے سنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون
وطور سینین وهذا البلد الامین. امام کے پیچھے سنا نہیں سنا تم نے؟ تو یہ کس کا ذکر ہے؟